آج ہم یہاں موجود ہیں ملتان میں پاکستان کاٹن سینٹر اسٹیشن پہ، جہاں پہ ہم ڈاکٹر تصور صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں PCC کے، ان کے پاس موجود ہیں۔ ان سے ہم کاٹن سے ریلیٹڈ، کپاس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرگینک کاٹن پہ بہت کام ہو رہا ہے، بہت جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو آرگینک کاٹن کا یہ جو منصوبہ ہم بنا رہے ہیں، یہ کتنا افیکٹو ہے اور اس کے لیے اس میں کون کون سے لیکس آ رہے ہیں، کون کون سے ایسے کام ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ کیسے جی سر، ٹھیک ٹھاک ہے سر۔ آرگینک کاٹن جو ہے آج کا بڑا چرچا چل رہا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن جو ہے اس کی رہنمائی جو ہے کسانوں کی اور باقی جتنے بھی ہمارے کاٹن سے ریلیٹڈ جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان پہ کی جائے۔ جی، آرگینک کاٹن دنیا میں جیسے باقی دنیا میں مشہور ہو رہی ہے، ایسے پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ مشہور ہوئی ہے۔ اور ہم نے پیچھے ایک ڈیٹیل کے ساتھ 2 گھنٹے کا پروگرام بھی کیا ہے اور اس میں بریف کیا تھا کہ پاکستان میں فارملی ہم نے اس کو 2008 سے 10 یہ 3 سال کا پروگرام تھا، پروجیکٹ تھا فیڈرل گورنمنٹ کا۔ وہاں سے ہم نے اس کو شروع کیا تھا گورنمنٹ کے بلاک سے۔ اس وقت پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی میں پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا اس کا۔ تو ہم نے 2 ہمارے پاس ٹیریٹریز تھیں۔ ایک میرانی ڈیم کا جو علاقہ تھا، ایک نیا ڈیم بنا تھا بلوچستان میں، میرانی ڈیم کا علاقہ، تو اس میں ہم نے شروع کیا تھا کیونکہ وہاں پر نئی زمینیں آباد ہوئی تھیں، تو وہ بالکل ورجن زمینیں تھیں، تو وہ ایک آئیڈیل انوائرمنٹ کا کاٹن تھا۔ تو فیڈرل گورنمنٹ کا خیال یہ تھا کہ وہاں پر اچھی طرح 3 سال اسٹیبلش کر کے اس کو ہم پورے بلوچستان میں اس کو ایکسپینڈ کر لیں۔ لیکن اس کے بعد انلکیلی 2010 کے بعد بلوچستان میں کچھ صورتحال اتنی اپسیٹ ہوئی پولیٹیکل اور لینڈ آرڈرز کی کہ وہ چیزیں اس کے بعد نہیں ہو سکی۔ تو اس کے بعد آ کے پھر WWF نے 3 سال کا پروگرام چلایا تھا۔ میں نے تقریباً اس کی مانیٹرنگ ایویلیوشن کی ساری ریسپانسبلٹیز میرے پاس تھیں، تو وہ ہم نے کیا۔ تو ہم نے پھر دیکھا کہ اس میں کیا مسائل آ رہے ہیں، ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں، ہماری ویکنیسز کیا ہیں، سواٹ انالیسس ٹائپ اس کا۔ تو میں نے ڈیٹیل سے اوکا کو اس کی جو اس کی اسپانسر ایجنسی تھی ان کو ڈیٹیل سے اس کی پروگریس رپورٹ بنا کے بھیجی تھی ریکمنڈیشنز کے ساتھ۔ تو اب اگر ہم دیکھیں پاکستان میں 5 بڑے ایشوز ہیں، جیسے پہلے آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کیے ہیں آرگینک کاٹن پروڈکشن کے بارے میں، جن کو امیڈیٹلی ہینڈل کرنا ضروری ہے، تب جا کے یہ پروگرام ہمارے آگے چلنے کی صورت میں ہوں گے۔ ادروائز مجھے لگ بھی نہیں رہا، یا بعض اوقات یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ چیزیں شاید آگے چلیں گی بھی نہیں 2-3 سال کے بعد، اگر ان کو ان 5 چیزوں کو ٹیک کیئر نہیں کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے گورنمنٹ کی پالیسی۔ تو پہلی چیز ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹس کو، خاص طور پر اسلام آباد منسٹری آف فوڈ سیکورٹی کو اور ادھر گورنمنٹ آف بلوچستان کو، یہ 2 گورنمنٹس کو آن بورڈ ہونا چاہیے بڑا ویگرسلی۔ یہ بنائیں نیشنل آرگینک کاٹن پروڈکشن، آرگینک ایگریکلچر پروڈکشن پالیسی، اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پراپر لوگوں کو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ڈپیوٹ کریں، تاکہ جتنے پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کریں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ان پروگرامز کو سکسیزفل کیا جائے۔ اور جب یہ پالیسی بنتی ہے تو پھر اس کے ساتھ پلانز بنتے ہیں، لاز بنتے ہیں، رولز، SOPs، یہ ساری چیزیں پھر بنتی ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں۔ تو ٹیریٹریز ڈیولپ ہوتی ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ٹیریٹریز کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے۔ تو ٹیریٹریز لوگوں نے اپنے طور پہ، WWF نے محنت کر کے اپنے طور پہ ٹیریٹریز بنائی، لیکن گورنمنٹ نے جتنا کام کرنا چاہیے تھا، پراپر نوٹیفیکیشن ان ٹیریٹریز کی، اور پھر اس ٹیریٹری سے جو کیمیکل کی انٹرفیئرنس ہے یہ ہر صورت میں ختم کرنی ہوتی ہے۔ وہاں پر جو جینیٹیکلی موڈیفائڈ سیڈ ہیں وہ وہاں پہ نہیں جائیں گے، BT کے سیڈز وہاں پر نہیں جائیں گے، فرٹیلائزرز وہاں پر نہیں جائیں گی، پیسٹی سائڈز وہاں پر نہیں جائیں گی بائی رول۔ تو جب آپ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں ایک ٹیریٹری کو، بالکل ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں وہاں سے، تو پھر جا کے یہ ساری چیزیں وہاں پر پروموٹ ہوتی ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کہ مثلا لسبیلا ڈسٹرکٹ ہے، اس کے اندر یہ تحصیل ہے، تو اس میں 100% آرگینک ایکٹیویٹیز ہونی ہیں۔ بارکھان ہے، کولو ہے، اس میں 100% یہ چیزیں ہونی ہیں۔ تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کے انٹرفیئرنس کے ساتھ پہلا کام گورنمنٹ آف بلوچستان کا ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان ان ٹیریٹریز کو آرگینک ٹیریٹریز، آرگینک ایگریکلچر کی ٹیریٹریز ڈکلیئر کرے اور وہاں سے کیمیکلز اور ان چیزوں کا موو کرے۔ اب ایشو یہ ہوا ہے کہ وہاں پر ساری GM کاٹن اور BT کاٹن یہ ساری وہاں پہنچ گئی ہیں، پیسٹی سائڈ ساری طرح کی اویلیبل ہیں، اور اس کے بعد کیمیکلز، فرٹیلائزرز اویلیبل وہاں پر ہر طرح سے ہیں۔ تو اگر ان کو آپ ریسٹرکٹ نہیں کرتے تو وہاں ٹیریٹریز اسٹیبلش کرنا، اور پھر ٹیریٹریز کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، پھر اس کو ایکسپینڈ بھی کرنا ہوتا ہے۔
تو یہ پر آسان نہیں ہے, بہت ناممکنات میں سے ہو جائے گا اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے. تو گورنمنٹ کی انٹروینشن بہت زیادہ ضروری ہے. ایک لاسٹ چیز جو ضروری, چونکہ کاٹن ہمیں پتہ ہے کہ بہت بڑا ویلیو چین ہے, تو صرف آرگینک کاٹن نہیں ہے, اس کے بعد آرگینک ٹیکسٹائل کا کام شروع ہو جائے گا. اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ GOT جو ہیں گوڈس آرگینک گلوبل آرگینک ٹیکسٹائل اسٹینڈرڈس, وہ پھر اپلائی ہوتے ہیں. جو آرگینک کاٹن سے لینٹ پروڈیوس ہوتا ہے وہ پھر گوڈس کے انڈر اس کی ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس بنتی ہیں. تو اس کے بعد اس کی بھی سرٹیفکیشن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کا آتا ہے اس کا مین ایشو جو اس میں لاسٹ میں بتا رہا تھا. پہلا ایشو گورنمنٹ پالیسی بتایا, لاسٹ ایشو آپ کا ہے جو اس کا مارکیٹنگ سسٹم ہے. آرگینک کاٹن کا جو پرائسز ہے اور مارکیٹنگ سسٹم ہے, جب تک یہ پراپر نہیں بنتا, اس کا پراپر پروکیورمنٹ, مارکیٹنگ اور انسینٹیو سسٹم جو فارمر کو اس سے مل رہا ہے, اس وقت تک یہ پوری کی پوری ایفرٹ اچھی طریقے سے کامیاب نہیں ہوگی. اب 3 اور جو سیکٹر ہیں جو میں نے چھوڑے ہیں وہ ہیں ایگریکلچر سیکٹر کے. جو ایگریکلچر سیکٹر میں پرابلمز آ رہے ہیں, تو اس میں 3 پرابلمز آ رہے ہیں جو بایولوجیکل اوریجن کے ہیں. جہاں پر ہم نے کیمیکلز کو چھوڑنا ہے تو بایولوجیکل ایڈاپشنز کرنی ہے, تو وہاں پر 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے بایو سیڈس. تو ہمیں نان BT اور ٹریڈیشنل جو کاٹن کے سیڈس ہیں وہ چاہیے, نیچرل سیڈس, آرگینک سیڈس, اور وہ بھی صرف کہنے کی حد تک نہیں, سرٹیفائڈ آرگینک سیڈس. سرٹیفائڈ آرگینک کاٹن پروڈکشن, سرٹیفائڈ آرگینک سیڈ پروڈکشن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے, ایبسولوٹلی امپاسبل ہے. تو یہ میں پہلے WWF والوں کو اور BCI والوں کو یہ بتا رہا تھا کیا کئی جگہ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے BT سیڈ لگائے ہوئے تھے, اور انہوں نے لگائے ہوئے BT سیڈ ہیں, آپ فرٹیلائزرز بھی نہیں یوز کر رہے ہیں اور پیسٹی سائڈ بھی یوز نہیں کر رہے ہیں, باقی ساری ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ ساری رات مسلح پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے اور صبح اس کو پتہ چلتا ہے میں نے وضو نہیں کیا ہوا, چونکہ بیس ہی نہیں نہ ہوتی. تو یہ اس بیس کے بغیر اگر یہ ساری چیزیں آگے چلتی ہیں تو وہ پھر اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس کی پروڈکٹ آپ کی جو کچھ مرضی کرتے رہیں گے, پروڈکٹ اس کی آرگینک نہیں ہے. تو بایو سیڈز ہیں نمبر 1 پہ. دوسرے نمبر پہ بایو فرٹیلائزرز ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کو فرٹیلائزرز کی ریپلیسمنٹ چاہیے, ریپلیسمنٹ کیمیکل آپ کو نہیں چاہیے. تو آپ کو فارم یارڈ مینیور پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے. فارم یارڈ مینیور کو ایڈوانس فارم میں لے کے آنا ہے, اس کی کمپوسٹ بنانی ہے, اس کی ورمی کمپوسٹ بنانی ہے, اور جو بھی طریقے استعمال ہوتے ہیں اس میں آرگینک کمپوسٹ بنانے کے وہ یوز کرنی ہے. تو اس میں ہم ابھی تک کافی پیچھے ہیں. اس کو یہ نہیں ہے کہ ابھی تو ہم فارم پہ بنا کے چلا لیتے ہیں, لیکن اس کو ایز اے کمرشل پیٹ پروڈکٹ جب تک کوئی کمپنی, فرٹیلائزرز کمپنی اس کو ٹیک اپ نہیں کرے گی تو یہ پروگرام فیوچر میں چلانے مشکل ہو جائیں گے. ایسے بایو پیسٹی سائڈس ہیں. بایو پیسٹی سائڈس میں ابھی تو ہم لوکل پروڈکٹس اکٹھی کرتے ہیں, ان کو ابال کے جو کچھ بھی ہے فلٹر کر کے فارمرز کو دے دیتے ہیں کہ یوز کریں, لیکن دیٹ از نو مور ریکمنڈیشن. اگر ہمیں فارملی آگے آرگینک سسٹم میں جانا ہے 3 سال کے بعد بھی, 2-3 سال کے بعد, اور اس کو سائنٹیفک بیسس پہ آرگینک کاٹن پروڈکشن کرنی ہے, تو اس کے لیے ہمیں پیٹ پروڈکٹس, رجسٹرڈ سرٹیفائڈ پروڈکٹس جو ہیں بایو پیسٹی سائڈس کی وہ چاہیے, اور براڈ اسپیکٹرم انسیکٹ کنٹرول کے پروڈکٹس چاہیے. مثلا ہم جو چیزیں یہ یوز کر رہے ہیں, ان ساری چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ کیسے اور کس پروپورشن کے ساتھ, کس کمبینیشن کے ساتھ اکٹھا کر کے ایک براڈ اسپیکٹرم پروڈکٹ اینٹی انسیکٹ جو انسیکٹیسائڈس وہ پروڈیوس کی جا سکتی ہے. تو یہ 5 چیزوں کو میرے خیال میں اگر ہم کنسیڈر کریں گے تو اس سے اس پروگرام میں سسٹینیبلٹی اور لانگیوٹی اور سسٹینیبلٹی آئے گی, اور انٹیگریٹی آئے گی. آرگینک کاٹن انڈیا میں اتنے سالوں سے پروڈیوس ہو رہی ہے اور ایکسپورٹ ہو رہی ہے, اور اتنے ہیوج پیمانے پہ انہوں نے اس کو ارن بھی کیا ہے, لیکن مس لیبلنگ ہو رہی تھی. سرٹیفکیشن کمپنیاں بس اپنی فیس چارج کر کے سرٹیفائی کر رہی تھی, اور اس سے یہ ہوا کہ پوری دنیا میں انڈیا کی بدنامی ہوئی ہے. ایون بڑی بڑی والمارٹ وغیرہ جہاں پر بیڈ شیٹس آرگینک وغیرہ ٹاور شیٹس ہی تھی, وہاں سے ایون جب یہ چیزیں پتہ چلی ہیں تو انہوں نے اس کو پھر واپس لگایا. تو ایک بڑا پھر عجیب قسم کی صورتحال انٹرنیشنل سینیریو میں بنتی ہے جب آپ ایک کام کرتے ہیں اور اس کی کمٹمنٹ اور کرتے ہیں اور اس کے سٹینڈرڈز کو فالو نہیں کرتے اور دنیا کو چیٹ کرتے ہیں, تو اس سے پھر پرابلم ہوتی ہے. تو وہ چیز
آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی شروع ہوئی ہے. آدھی وہ ہے, آدھے لوگ سیریسلی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم ان آدھی لوگوں کے ساتھ ہیں یا ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس کو سیریسلی اور سائنٹیفک بیسس پہ ایس او پیز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے, سرٹیفکیشن سسٹم کو اڈاپٹ کرتے ہوئے, لیگل ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہوئے, انٹرنیشنل آبلیگیشنز اور نیشنل آبلیگیشنز کو پوری کرتے ہوئے کرتے ہیں, تو پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں. اور آئی ہوپ کہ اگر یہ ساری چیزیں اور ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ فالو کی جاتی ہیں تو ہمارا انشاءاللہ پاکستان میں آرگینک کاٹن پروڈکشن کا پروگرام کافی حد تک کامیابی ہوگا اور ہمارے ملک کے لیے بھی بہت بینیفیشیل ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. جیسا کہ ناظرین سر نے بتایا کہ یہ بہت ہی جینون مسئلے ہیں جن کے بارے میں واقعی سوچنے کی ضرورت ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی کاٹن کے انسٹیٹیوٹ ہیں, کتنے بھی کاٹن کے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہے, اگر مل کے کام کریں اور ان سارے مسائل کا جو وہ حل تلاش کریں تو انشاءاللہ بہت جلد پاکستان بھی جو ہے وہ آرگینک کاٹن گروتھ میں شامل ہو جائے گا اور بہت اچھی کوالٹی کی کاٹن جو آرگینک کاٹن ہے وہ پروڈیوس کرے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سائرہ سعید کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں. اللہ حافظ. مزید معلومات اور بروقت آگاہی حاصل کرنے کے لیے ساوی کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ساتھ جڑے رہیں اور ساوی کی ایپ کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے فائدہ اٹھائیں. شکریہ.